الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر سامعین حاضرین، ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں عقائد کے باب میں قیامت کا ذکر کیا، علامات قیامت، اور پھر یہ کہ ان علامات قیامت میں سے جو ہیں نشان، ان کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی علامات صغرا، علامات وسطیٰ، علامات کبریٰ، ان کا ذکر ہم نے کیا ہے پچھلی نشستوں میں۔ آج میں نے گزشتہ سے پیوستہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں جو اسی موضوع کی تکمیل کرتی ہیں۔ قرآن نص اکبر ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ ایک یہ جس میں ہم بستے ہیں یہ دنیا ہے، اور ایک آخرت ہے۔ دنیا دنو سے ہے، ثم دنا فتدلی، یعنی پھر وہ قریب ہوا تو قریب جو چیز ہے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور آخرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اول ہے یہ آخر ہے، یعنی یہ پہلے ہے یہ بعد میں، جو بعد میں آنے والی دنیا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ جو جہان دکھتا ہے یہ دنیا ہے، اور جو جہان سجے گا آئے گا وہ آخرت ہے۔ ہم دنیا کے حوالے سے، دنیا کے اور بھی نام ہیں، جیسے اس کا ایک نام عاجلہ ہے، عاجلہ کلا بل لا تحبون العاجلہ، کہ ہاں تمہیں تو جلدی پسند ہے، یعنی یہ دنیا پسند ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہر شخص جلد باز ہے اور چاہتا ہے کہ ہر بات، ہر نتیجہ اس کو جلد مل جائے، سو اکثر شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے۔ اگرچہ فطرت نے کوئی بھی نظام جو ہے اسے شارٹ کٹ سے رکھا نہیں ہے، اس کی ایک اپنی تقویم ہے، ایک اس کا سلیقہ ہے، ایک اس کا ٹائم ٹیبل ہے، ایک اس کا اسکیجول ہے جو اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے، اور اسے وہ اللہ فطرت کہتا ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ کن کہے ہو جائے، مگر فطرت یہ ہے کہ اسے اللہ نے ایک قانون کا پابند کر دیا ہے۔ جو یوں قدرت اور فطرت اس کی جاری و ساری ہے، قدرت بھی ہے اور فطرت بھی ہے، مگر جو ہمیں دکھتا ہے یہ فطرت ہے، مگر یہ فطرت بھی اس کی امر اور قدرت کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھا نا جی، آپ زمین میں دیکھتے ہیں، ایک ہی زمین میں سے گاجر نکلتی ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ اور ہے۔ اسی موسم میں اسی کھیت سے، اسی پانی سے سینچی گئی مولی ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کی تاثیر اور ہے۔ فطرت بھی ہے اور قدرت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یسقا بماء واحد،
ہم ان کو ایک ہی پانی پلاتے ہیں، ایک ہی پانی لگتا ہے نا، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی موسم بھی ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ نیچے اسی زمین کے اندر سے، یعنی مٹی میں سے، زیر زمین سبزیوں میں سے، ان سبزیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کئی رنگ کی سبزیاں نکالتا ہے، جن کے سائز مختلف ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کی تاثیر مختلف ہے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر جو زمین سے اوپر سبزیاں اگتی ہیں ان میں بھی دیکھیں آپ، ان میں ایک ہی وقت میں مثال کے طور پر ایک ہی پانی دیا جائے تو مٹر کی شیپ اور ہے، بینگن کی شیپ اور ہے، ذائقہ اور ہے، تاثیر اور ہے۔ مالک کرشمے دکھاتا ہے، بھئی تم کیا کرشمے دیکھنا چاہتے ہو، کن میریکلز کی بات کرتے ہو؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی میریکل سے بھری پڑی ہے، ہر جانب اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی خدا کو اس کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے آپ جان سکتے ہیں، یہ آپ اس دنیا میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگرچہ قرآن پاک میں آخرت اور قیامت کے حوالے سے کئی جگہوں پر ذکر ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، شروع میں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی جزا کا دن ہے، جہاں سے آپ کی قیامت کے بعد کا دن، اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اگلے پیج پر ہے کہ آخرت پر وہ جو مومن ہیں وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سارے پاروں میں دیکھیں نا تو ایک پارہ ایسا ہے جس کا آغاز ہی اس قیامت کے تذکرے سے ہو رہا ہے۔ پہلی سورہ ہے سورہ نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور خبر بھی وہ جس کا تعلق غیب سے ہو، اس لیے جو نبا دیتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ جو نبا ہے نا یہ غیب کی خبر ہے، اور جو غیب کی خبر جو آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس کی ہولناکی، اس کی کہہ لیجئے اس کا بڑا پن اور اس کا اچانک آ جانا، یہ اللہ کے نبی کو اللہ عرفان بخشتا ہے۔ وہ نبی ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس کو نبا دیتا ہے۔ جیسے کسی کو حکمت دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حکیم۔ جو طب سیکھتا ہے اسے کہتے ہیں طبیب۔ جسے اللہ علم دیتا ہے اسے کہتے ہیں عالم یا علیم۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی وہ جو صفت ہے نا جس سے کوئی نبی بنتا ہے تو وہ نبا ہے، غیب کی خبر۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، انباء یہ نبا کی جمع ہے، جیسے شجر کی اشجار، ایسے ہی نبا کی جمع انباء، اسی وزن پر۔ تو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب ہی کی تو خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی جانب۔ تو نبی کو اللہ غیب کی خبر دیتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کی جو میں نے آج تلاوت کی ہے شروع میں، یہ 30واں پارہ ہے اور اس کی سب سے پہلی سورہ ہے سورہ نبا۔ کیا ہے حکم باری تعالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ساءلون جو ہے نا یہ سأل سے ہے، سوال سے۔ ان ما جو جڑا تو ما ہو گیا، ما بارے میں، یتساءلون یہ پوچھتے ہیں، عن النبأ
العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر کون سی بڑی خبر ہے؟ ساری خبروں میں جو بڑی خبر ہے، جس کی بنا پر آپ کا عقیدہ بنتا بھی ہے اور بکھرتا بھی ہے، جس کی بنا پر آپ کا پورا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ دیکھیے آخرت ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں اب درست ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں برا کروں گا تو قیامت میں تو پکڑا جاؤں گا، ادھر میں کسی سے بچ بھی جاؤں مگر اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ یہی وہ فکر ہے جو اللہ کے نبی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، بندے کو رب کو اتنا قریب کر کے دکھاتے ہیں بندے کے سامنے کہ بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہی نہیں ہوتی جب بندے کا دل حاضر نہ ہو۔ نہیں ہے نا دل حاضر تو نماز کوئی نہیں ہے۔ نماز جیسی حرکت ہے نماز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، کہا کس سے؟ اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تمہیں ہوش نہ ہو، جب تمہیں ہوش نہ ہو، تم نشے کی حالت میں ہو، کسی بھی طرح سے ہوش میں نہ ہو، بے ہوش ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ یہ بڑے ضروری بات ہے، ہمارے اندر تو یہ کبھی کھوج پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس وہ لفظ رٹے رٹائے پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا مطلب نہیں آتا۔ وہی دنیا میں عجیب ہمارا معاملہ دین کے ساتھ ایسا ہے، نماز اور قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم صرف لفظ رٹتے ہیں اور پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جبکہ آپ دنیا میں کوئی زبان سیکھیں، اس زبان کو جب آپ بولتے ہیں تو آپ سوچ کے بولتے ہیں، رٹ کے نہیں بولتے۔ آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں لفظ غلط نہ ہو جائے، لفظ غلط ہو جائے گا تو معنی بدل جائے گا، معنی بدلے گا تو دوسرا بندہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو بھئی، تھینک یو کی جگہ پر کوئی تھینک یو تو نہیں کہے گا نا جی، لفظ بدلا تو معنی بدل گیا۔ شٹ اور شٹ میں فرق ہے، اب شٹ کی جگہ کوئی شٹ کہہ دے نہیں چلے گا۔ تو جبکہ ہمارا معاملہ عربی کے حوالے سے بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور ہم بہت سارے بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جس میں معنی کا فرق پڑ جاتا ہے، اور اگر معنی کا فرق آ جائے تو بھائی نماز ہی نہیں ہوتی، مگر ہم کبھی توجہ سے پڑھتے نہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ سمجھ کے پڑھیے۔ تو اب اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے بندوں کو جب قریب کیا ہے تو ان کی سیرت بدلی، اور اتنی بدل گئی کہ وہ واقعتاً رب کو قریب سمجھتے تھے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے میں بھی آپ کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤ، سمجھو کہ رب قریب ہے۔ تم نے نہیں کھانا، تم نے نہیں پینا، تم نے نہیں بیوی کے قریب جانا، کیوں؟ روزہ ہے۔ آپ تنہائی میں ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا آپ کھا لیتے ہیں روزے میں؟ نہیں۔ کیا پی لیتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی جس سے اللہ نے روزے میں منع کیا تو آپ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 1 مہینے کی پریکٹس کروائی اس لیے جاتی ہے کہ اس 1 مہینے میں خود کو چارج کر لیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو نہاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کہیں نہاتے ہوئے پانی تو نہیں پی لیتے، اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں فریج میں سے کچھ نکال کے کھا تو نہیں لیتے، رب دیکھ رہا ہے۔ تو جو رب آپ کو روزوں میں دیکھتا ہے تو باقی 11 مہینے وہ آنکھیں موند تو نہیں لیتا۔ جو رب آپ کو 11 مہینے جو روزوں میں دیکھتا ہے نا، وہی رب آپ کو سارے سالوں میں دیکھتا ہے، سارے مہینوں میں دیکھتا ہے، سارے دنوں میں دیکھتا ہے۔ سو وہ پریکٹس تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا،
حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی میں گشت کر رہا تھا تو مجھے ایک گھر سے عورتوں کے بولنے کی آواز آئی، تو میں نے سوچا کہ کیا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، قریب چلا گیا تو میں نے اندر سے دو عورتوں کی آواز سنی۔ ایک ماں تھی، کوئی بوڑھی عورت، تو اپنی ماں سے بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، دودھ میں تھوڑا پانی ملا لو۔ کیوں ماں؟ بڑھ جائے گا، پیسے ملیں گے، زیادہ ہو جائیں گے پیسے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ابھی یہ تو ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں شہر میں تو خاص طور پر ہوتا ہی نہیں ہے کہ خالص دودھ آپ کو ملے۔ مثال کے طور پہ میرے گھر کے قریب ہے، اچھا دودھ ملتا ہے، میں اس سے اپنے بچوں کے لیے دودھ لیتا ہوں، وہ مجھے 180 روپے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ قریب قریب کوئی دکانوں پہ 160 بھی ملتا ہے، 50 بھی ملتا ہے، وہ تو اللہ جانے کیا کرتے ہوں گے، وہ مجھے 180 دیتا ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے، کل پرسوں کی بات ہے، وہ مجھے بتانے لگے کہ جی میں نے کچھ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں گوالا کالونی میں، تو میں نے کہا آپ دودھ بیچتے نہیں؟ کہتے ہیں میں ادھر ہی بیچ دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو کیا بھاؤ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں 200 روپے کے جی مجھ سے گوالے لے کے جاتے ہیں۔ کتنے روپے کے جی؟ تو وہ جو 200 روپے کے جی لے کے جاتے ہیں، وہ محلوں میں آ کے 160 روپے کے جی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ بتائیے نا۔ کہتے جی وہ 200 بھی نیٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ ایڈوانس میں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا 15,000 کا 20,000 کا دودھ بنتا ہے یا 50,000 کا بنتا ہے، تو وہ پہلے دے دیتے ہیں تاکہ میں کسی اور کو نہ دوں، ایڈوانس دیتے ہیں۔ تو میں پاگل ہوں کہ میں یہاں لا کے لوگوں کے ترلے کروں یار دودھ لے لو، اچھا لانے لے جانے میں خراب بھی ہو سکتا ہے، اب دیا اس کو، اب اس کو جانے اس کا معاملہ۔ تو یہ معاملہ یعنی دودھ کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھی دودھ خدا کا نور ہے، پانی ڈال بھی دو تو سفید سفید ہی رہے گا، تھوڑا پتلا ہو جائے گا تو کیا۔ ہمارے ابا کہا کرتے کہ بیٹا دودھ والے سے اتنا پوچھا کرو کہ بھائی اس میں پانی ہی ملایا ہے نا، اور کچھ تو نہیں ملایا، مطلب پانی آپ قبول کر لو، لیکن خدا جانے کہ کچھ اور ملا دیا جو پاک ہی نہ ہو تو کیا بنے گا، تو خیال کیجیے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لو۔ اماں کیوں؟ بیٹا بڑھ جائے گا، پیسے ملیں گے زیادہ۔ تو جو بیٹی تھی اس کی کہنے لگی اماں امیر المومنین عمر فاروق کو پتہ لگ گیا نا تو بڑی مار پڑے گی۔ تو وہ اماں کہتی ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے وہ اپنا عمر کہاں سے دیکھ لے گا، کام تو نے اندر ہی کرنا ہے۔ اچھا جی ظاہر ہے سادہ دور تھا، آج تو ایسا ہے نا کہ آپ کے پاس میٹر ہیں کہ آپ دودھ میں میٹر لگائیں تو اس کی فیٹ بتا دیتا ہے۔ اچھا فیٹ پوری کرنے کے لیے بھی دھوکے والوں نے بڑا بڑا کچھ کر لیا، کوئی گھی بیچ میں گھما دیتا ہے، کوئی آئل گھما دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں ہمارا۔ تو خیر وہ سادہ دور تھا، تو جب وہ بڑھیا نے کہا، اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہ بیٹا یہاں عمر کہاں دیکھ رہا ہے، تو وہ بیٹی بولی اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ مانا کہ عمر یہاں نہیں دیکھ رہے، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے یوں لوگوں کو چینج کیا تھا کہ بندے دل سے چینج ہو گئے تھے، دل بدلے تھے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے۔ ہوتا نا کسی کو اپنی جسم کی چمڑی پہ ناز ہے کہ میں بڑا گورا چٹا ہوں، تو عام طور پر جن کی چمڑی صاف ستھری ہو، چٹے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کسی کی صورت خوبصورت ہے تو لوگ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا،
صورت سے سور جمع ہے اس کی. اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے، کرتوت دیکھتا ہے تمہارے. اس کو پتا ہے کہ تم زبان سے کیا کہتے ہو، زبان سے لوگوں کو الو بنا سکتے ہو، اللہ کو نہیں کہہ سکتے کچھ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی. تو یہ نبیوں کا کام تھا اور نبیوں نے کام کیا. اور نبی سب کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، یہ دنیا ختم ہوگی ایک دن. قرآن میں اس کا ایک نام بغتہ ہے، اچانک، اچانک آ جائے گی. کئی قوموں پر اچانک آ گئی. دیکھیے دنیا اور آخرت کے معاملے میں جو بیچ میں ہے نا یہ برج، وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے عمر کو دیکھے، بس یہ اس کا عمر طے ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے قیامت. حضور نے فرمایا جس کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی، جس کی موت آئی اس کی تو قیامت آ گئی. اب قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ کس پر آئیں گی؟ بڑی بڑی علامتیں کبریٰ، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، مسیح الدجال کا آنا، ہیں جی، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی سلام اللہ علیہ کا آنا. تو اب یہ لوگوں کا آنا، یہ جو ہستیاں ان کا آنا، زمین کا دھنس جانا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری نشانیاں قرآن میں بھی اور حدیث میں آئی ہیں. احادیث سے اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے وہ کوئی نہیں آنی، کوئی کہتا نہیں آئے گی. اب تو سائنس بھی مانتی ہے صاحب کہ اس دنیا کی جو کیمسٹری ہے وہ اس ٹائپ کی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کہ یہ ختم نہیں ہونے والی، یہ ختم ہونے والی، یہ ہوگی ایک دن. دنیا کی آخر ایک دن دنیا ختم ہونی ہے. تو اس ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ میزان لگے گی. اللہ تعالیٰ وہ جو پہلے مر گئے تھے ان کو بھی اور جو اب مرے ان کو بھی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا نا، پچھلی نشست میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو جناب اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک باجا نما ایک سور ہے، آپ اس میں پھونکیں گے تو اس میں بڑی ہی ایک آواز آئے گی، خوبصورت سی آواز ہوگی شروع میں، جیسے مدھر سی آواز ہوگی، جس میں ایسا اٹریکشن ہوگی کہ سب لوگ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. آواز کہاں سے آ رہی ہے یار؟ بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں نا، بعض سر ایسے ہوتے ہیں جب ان کی آواز آئے تو آپ کہتے ہیں یار سونے تو صحیح کدھر سے آواز آ رہی ہے. تو سب نکلیں گے، سب اپنے گھروں سے نکل آئیں گے، چھوٹے بڑے سب، یہاں تک کہ لوگوں کو میدانوں میں لوگ جمع ہو جائیں گے، بڑے میدانوں میں. اور پھر یہ آواز ایک چنگھاڑ میں بدلے گی اور سب کے سینے پھٹ جائیں گے، سب مر جائیں گے. پھر اللہ رب العزت جب دوبارہ یہ تو ایک ہو گئی مرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کو دوبارہ جلانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے. تو پھر جب ہوگا نا دوبارہ جلانے کے لیے کیا جائے گا تو پھر یہ بھی اٹھیں گے، اور ان سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو لوگ مر گئے تھے وہ بھی جی اٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن نے ویسے ہی ایک بات کہی، جملہ بولا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جس طرح تم پہلے پیدا ہوئے تھے نا، اسی طرح ہم تمہیں بعد میں بھی اٹھا دیں گے. تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم پیدا کیسے ہو گئے تھے. جب تمہارا پیدا ہونا مشکل تھا تو جو وہ کرنے پر قادر ہے، تو جو تمہارے کچھ نہ کچھ باقیات اس دنیا میں ہیں ان سے اٹھانے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ پھر قادر ہو، پھر اٹھیں گے. تو قرآن کہتا ہے الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ بڑی خبر ہے جس کے بارے میں تمہیں بڑے اختلاف تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. کلا،
ہاں ہاں، سیعلمون، تم جان جاؤ گے، سیعلمون وہ جان جائیں گے، ثم پھر، کلا ہاں ہاں، سیعلمون یہ جان جائیں گے۔ کیوں اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز کیا اور آخر میں جا کے پھر فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر ایک دن آئے گا جس کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو سب فوج در فوج اٹھیں گے، یہ اس اٹھانے کا ذکر ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازہ بنا دیا جائے گا، یوں کھلے گا اور دروازہ ہو۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، جبال کہتے ہیں جبل سے جبال، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل نور سنا ہے نا، جبل ہیرا، جبل سور، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبال اس کی جمع۔ وسیرت الجبال، سیر سیر سے ہے، آپ کبھی عربی میں دیکھیں نا سین یہ رے تے، تو آپ کو زیر زبر چھوڑ کے ہی سمجھ آ جائے گی یہ سیر کی بات ہے۔ وسیرت الجبال، سیر کیا ہوتی ہے؟ چلنا پھرنا، پہاڑ چلیں گے۔ فکانت سرابا، جیسے چمک رہے ہوں، بالکل دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تمہاری طاق میں ہے، دھاک لگائے بیٹھی ہے، یعنی جہنم انتظار میں ہے کافروں کی۔ تو قرآن نے یہاں یعنی سورہ یہ جو 30واں پارہ ہے اس میں یوں ذکر کیا، اور آگے سورہ نازعات ہے اس میں موت کے فرشتوں کا ذکر ہے، والنازعات غرقا، کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اللہ نے ذکر کیا ان فرشتوں کا جو روح نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کی حالت جان کنی جو ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات بڑے سخت ہیں، کیا خبر ہوتی، بندہ ساری زندگی مال جمع کرتا رہا لیکن آخر اس نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں مرنا، سب نے مرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر نا اندر سے کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور جب وہ بند کھولتے ہیں تو بڑی نرمی سے کھولتے ہیں، پھر سارے بند کھل جاتے ہیں، جتنے بھی بندے کے ٹینڈنز ہیں وہ کھل جاتے ہیں، پھر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ جب بندہ اس کی روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو بٹھائیں بیٹھتا ہے؟ کھڑا کریں کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو یوں کہیں کہ تو ایسا کر، اب پہلے تو کر لیتا تھا نا، اب کہیں اس کو کھڑا کر لے گا نا؟ سب بے جان ہو جاتے ہیں، بند کھل جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، وہ اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ فالسابقات سبقا، اور آگے بڑھ کر جلد پہنچ جاتے ہیں۔ تو یوں کہا اور پھر اس کو مزید اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ قیامت کا جو ذکر ہے نا، اللہ نے جو قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے اس کو اللہ پاک نے سورۃ التکویر میں اذا الشمس کورت، اچھا اس کو سائنس نے بھی مانا ہے، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دھوپ جو ہے نا، دھوپ ابھی جو آ رہی ہے، جب اللہ اس کو لپیٹ دے گا تو دھوپ شب ختم، لپیٹ دیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ماند پڑ جائیں گے، جو ستاروں کی روشنی ہے۔ اچھا یہاں نجوم کا ہے، اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو، جانتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں سیارے جو سورج کی وجہ سے چمکتے ہیں،
کچھ ہوتے ہیں سٹارز، کچھ ہوتے ہیں پلانٹس. جو سٹارز ہوتے ہیں ان کے اپنے روشنی ہوتی ہے، جیسے سن از اے سٹار، مون از اے پلانٹ. تو سن کی اپنی روشنی ہے، مون کو سن سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سٹار بھی جو ہم ہے نا وَالنُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہ بھی مان پڑ جائیں گے. اس آسمان پہ سارے سیارے نہیں ہیں، سٹارز بھی ہیں جو چمک رہے ہیں، وہ بھی مان پڑ. خلاص جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کو اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یقین جانیے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو قیامت اتنی اٹل ہے کہ اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. اس سے پہلے آپ کو نہ تورات میں ملے گی تفصیل، نہ زبور میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی. اگر کوئی دین مکمل صورت میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو وہ اسلام ہے، اور جو کتاب موجود ہے جس میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے وہ قرآن ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک کی پاک کتاب اپنی پوری صداقت کے ساتھ، اتھینٹسٹی کے ساتھ موجود ہے. مگر ہم ایسے کمزور ہیں اور ایسے غافل ہیں کہ قرآن ہی کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہم بڑی تفصیل سے اس کو تفسیر بھی کریں گے، اور اس حوالے سے جو مزید نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہوگا اگلی مجلس میں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.